بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، قدیم زمانے میں طولون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بادشاہ بہت نیک اور دیندار آدمی تھا۔ اس وقت کے بادشاہ دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ واپسی پر اس کی نظر ایک لاوارث بچے پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنی سواری روک دی اور اس بچے کے پاس جا کر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں اسے جننے کے بعد اسے جہاں چھوڑ گئی ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ محل میں لے گیا، اور پھر بادشاہ نے اس بچے کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی۔ بادشاہ نے اس بچے کا نام احمد رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جوان ہونے پر بادشاہ نے اس کو اپنا خاص مصائب بنا دیا۔ احمد یتیم بھی بڑا دیانتدار، نیکوکار اور پرہیزگار نوجوان تھا۔ بادشاہ کا اپنا ایک سکا بیٹا بھی تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی، اور یہ وصیت بھی کی کہ بیٹا، یہ احمد تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی اور اب تم بھی ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے پوری ذمہ داری سے سلطنت سنبھالی اور احمد یتیم کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اس نے احمد یتیم کو بلوایا اور کہا کہ یہ چابی ہے اور فلاں راستے سے میرے کمرے میں چلے جائیں، وہاں میری باندی ہوگی، اسے جا کر میرا پیغام دینا، وہ تمہیں جو چیز دے وہ لے آنا۔ احمد یتیم نے وہ چابی لی اور بادشاہ کے کمرے میں گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک باندی جو بڑی خوبصورت تھی، اور بادشاہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں کسی خادم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس باندی کو توقع ہی نہیں تھی کہ دن کے وقت بھی کوئی مرد کمرے میں واپس آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھاگ گیا، اور وہ باندی احمد یتیم کو بھی اپنے چکر میں پھنسانے لگی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو وہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی پرورش اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اس کے دل میں نیکی تھی، لہٰذا وہ کہنے لگا کہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر بادشاہ کا پیغام دیا۔ اس طرح وہ بدکار عورت کے چنگل سے نکل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس باندی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر اس نے بادشاہ سے جا کر میری شکایت لگا دی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس بات کا پردہ رکھا اور اس باندی کے عیب پر نظر نہ رکھی، کیونکہ دوستو، گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ اس لیے فساد پھیلانے سے کہیں بہتر ہے کہ دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جائیے اور بہرے بن کر نکلیے۔ احمد یتیم نے آ کر بادشاہ کو وہ چیز دے دی اور بات گول کر دی۔ بادشاہ نے انہی دنوں ایک اور نکاح کر لیا، اور پھر دوسرے نکاح کی وجہ سے پہلی بیوی کے پاس وقت گزارنے میں ذرا کمی آنے لگی۔ چونکہ وہ باندی دل میں سوچتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا، اس لیے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ احمد یتیم نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے۔ ناظرین محترم، جب عورت کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو پھر وہ مکاریوں پر اتر آتی ہے۔ چنانچہ اس باندی نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ ایک دن بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ جب باندی نے دیکھا کہ بادشاہ محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور پیار دے رہا ہے تو اس وقت وہ رونے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، میں کیا بتاؤں، ایک دن احمد یتیم میرے کمرے میں آیا تھا،
اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے بچایا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو یاد آیا کہ ہاں میں نے ایک مرتبہ اس کو دن کے وقت چابی دے کر بھیجا تھا، پھر اسی وقت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ سوچ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ یہ اتنا خائن شخص ہے۔ اس نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں احمد یتیم کو قتل کروا دوں گا۔ پھر بادشاہ دربار میں گیا اور اپنے خاص غلام کو بلا کر حکم دیا کہ میں ایک آدمی کو برتن دے کر تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ تمہیں میرا یہ پیغام دے گا کہ اس برتن کو کستوری سے بھر دو۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ وہ بندہ جو کام لے کر تمہارے پاس آئے اس کا سر کاٹ کر اسی برتن میں رکھ کر میرے پاس لے آنا۔ وہ غلام چلا گیا تو بادشاہ نے احمد یتیم کو بلایا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو کہنے لگا کہ تم فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اسے کستوری سے بھر دے۔ احمد یتیم یہ نہیں جانتا تھا کہ جس باندی کو بچانے کے لیے وہ بادشاہ کے سامنے خاموش رہا، آج وہی باندی اس کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ وہ برتن لے کر محل سے نکل پڑا۔ راستے میں اسی خادم سے ملاقات ہو گئی جس نے باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس خادم نے وہ برتن لے کر کہا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ خادم خاص غلام کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اسے قتل کر کے اس کا سر برتن میں ڈال کر بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے احمد یتیم کی بجائے دوسرے بندے کا سر لایا گیا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو کچھ اور منصوبہ بنایا تھا اور یہ کیا ہو گیا۔ احمد یتیم بھی حیران تھا کہ برتن میں کستوری کی بجائے اس خادم کا سر تھا۔ بادشاہ سے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے تمہارے قتل کے لیے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اب احمد یتیم سمجھ چکا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا اس باندی کے کہنے پر ہے، اور یتیم نے سارا واقعہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ جناب میں نے آپ کی باندی کی پردہ پوشی کی تھی، مگر اس بدکار عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو میرے خلاف کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہی بندہ مرا جو اس کا زیادہ چاہنے والا تھا۔ جب بادشاہ اصل صورتحال سے واقف ہوا تو اس نے باندی کو گرفتار کروا لیا۔ باندی نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بادشاہ نے بھی اسے قتل کروا دیا۔ اس طرح بادشاہ کی نظروں میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد اس کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ ناظرین محترم، جس بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جبکہ برکردار اور خائن لوگ اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دستور ذہن میں رکھ لیں کہ مخلص بندہ جب بھی کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیشہ اس بندے کو سرخرو فرما دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ تھینک یو۔